ایک جوش لے کے اٹھو، حرکت میں رکھو ایمان، کرتے رہو تلاوت، سینے میں رکھو قرآن۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارحم امتی بامته ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم مالک. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے، خداوند عالم نے اس جماعت کے بارے میں ارشاد فرمائی جن کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہم سب لوگ کہتے ہیں. دینی اصطلاح میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، وہ آقا کے دیدار سے مالا مال ہوا ہو، چہرے انور کی زیارت کی ہو. یہ وہ لوگ تھے جو صرف زیارت کر کے اتنے بڑے مرتبے کے مالک نہیں بنے، بلکہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے اشاروں پہ جان دی، اور ان لوگوں نے سرکار مدینہ کے دیدار کی قیمت چکائی. ذرا توجہ فرماؤ گے تو میں ایک بات عرض کروں گا صحابہ کرام کے بارے میں، اور کئی مسئلے حل ہو جائیں گے کہ عشق کسے کہتے ہیں، سوز و گداز کسے کہتے ہیں، دیوانگی کس کو آیا کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی.
ایک نوجوان نے جب یہ خبر سنی نہ تو دیوار میں ٹکر ماری، نہ سینہ کھیتا، نہ سینے کو کوٹا، نہ کپڑے پھاڑے، نہ رویا نہ دھویا، زمین پہ بیٹھا اور جیب سے چاقو نکال کر دونوں آنکھیں نکال کر سڑک پہ پھینک دی۔ کسی نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ ساری عمر ٹھوکریں کھائے گا، ٹکریں کھائے گا، پریشان ہوگا، مصیبتیں جھیلے گا، یہ کیا کیا معذور بن گیا، محتاج بن گیا۔ خدا کی قسم کیا جواب دیا؟ کہنے لگا جو آنکھیں آقا کا دیدار نہ کر سکے ان آنکھوں کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ انہیں قدر تھی مدینہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی اور قیمت چکائی ہے۔ اور خدا بند عالم نے ان حضرات کی ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہ قرآن کریم میں تعریف فرمائی۔ دنیا کا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی درویش، کوئی پیر، کوئی فقیر ایسا نہیں جس کے بارے میں خدا نے یہ فرمایا ہو دنیا ہی میں کہ آ جا میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس اللہ والے نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، یہ آیت تو اس کے لیے بھی نہ آئی۔ جس نے ساری عمر حدیث پاک پڑھائی، حدیث پاک کی خدمت کی، تمام عمر قرآن کریم کی تفسیریں لکھی، اللہ اللہ کی، سب بیداری کی، دنیا میں خدا نے اس کو بھی نہیں کہا کہ آجا میرا تیرا سودا پورا ہو گیا، تو راضی ہو جا، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ بجز صحابہ کرام کے کوئی بھی دنیا کی طاقت اور کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں جس کو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو زندگی میں کہ آجا تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ کبھی یوں فرما دیا کہ جنہوں نے میرے نبی کا بدر میں ساتھ دیا میں ان سے راضی، اور کبھی یوں فرمایا جنہوں نے تبوک کے اندر پیاسے مرے جو لوگ میں ان سے راضی، کبھی فرمایا جن لوگوں کی حنین میں آنکھیں نکال دی گئی میں ان سے راضی، کبھی فرمایا جنہوں نے شعب ابی طالب میں بیٹھ کر بجائے روٹی کے، بجائے کھانے کے، بجائے دودھ لسی مکھن کے، بجائے سبزیوں ترکاریوں کے درختوں کے پتے چبائے، فرمایا او لوگوں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور کبھی فرمایا اور لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، فرمایا لقد رضی اللہ علی المؤمنین، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میرے محبوب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی، موت کی بیعت کی، مر جائیں گے پیٹھ نہ پھیریں گے، جان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قیمہ بن جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور میرے نبی کے ساتھیوں ابھی تو تم مکے کی سرزمین پہ ہو، ابھی دنیا میں ہو، ابھی زندہ ہو، ابھی حیاتی اپنے پاس رکھتے ہو، مرے نہیں۔ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور میرے نبی کے ساتھیوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اوپر درخت تو کانٹوں والا ہے، نیچے میرا محبوب بیٹھا ہے، تم نے ہاتھ رکھ دیا ہے، میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ الہ العالمین ان لوگوں میں سے کئی بعد میں بگڑ گئے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا عمل بگڑ گئے ہوں گے، نیتیں بگڑ گئی ہوں گی، حالات بدل گئے ہوں گے، حضور کے بعد ان کے حالات اور بن گئے ہوں گے،
فرمایا میں خدا ہوں فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم، میں تو ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں۔ اور لوگوں، اور میرے نبی کے صحابہ پہ اعتراض نہ کرو جن کو میں نے دنیا ہی میں رضامندی کے تمغے دے دیے ہو، جنت کا اعلان کر دیا ہو، جو میں اپنی رضامندی کا پیغام دے دیا ہو۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اور میرے نبی کے غلاموں ان قریب تمہیں مکہ فتح ہو جائے گا۔ دنیا ہی میں اللہ پاک نے ان کو رضامندی کے تمغے دیے۔ ملکوں میں نشان ہوتے ہیں فتح کے، انعام کے۔ ہمارے ملک پاکستان میں نشان حیدر کے نام سے نشان بنایا ہوا ہے کہ جو لڑائی میں فوجی وہ حاصل کرے گا اس کو سب سے بڑا انعام ملے گا۔ اس میں مربع ہیں، بنگلہ ہے، کوٹھی تک سڑک ہے، بچوں کی تعلیم کا خرچ ہے، بہت بڑی پینشن ہے۔ فرمایا تم نشان حیدر ٹھیک ہے اپنی جگہ دیتے رہو، میرے پاس تو سب سے بڑا نشان میری رضامندی کا ہے، اور میں جس سے راضی ہو جاؤں پھر اس سے ناراض کبھی نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ مجھے تو پہلے پتا ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ کیا کرے گا، میں اس کے ساتھ بگڑوں کیسے اور وہ میری ساتھ بگاڑ کرے کیسے۔ چنانچہ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جمعیت کو ساتھ لیا ہوا ہے۔ 8,000 صحابہ مدینے سے تشریف لائے ہیں یا 12,000، کچھ چاروں طرف سے آ کر کے صحابہ کرام شامل ہوئے۔ آج مکہ فتح ہو رہا ہے، جس مکے میں لوگوں نے صحابہ کرام کے چمڑے ادھیڑے تھے، آگ میں جلایا تھا، رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، صحابہ کرام کو پھانسی چڑھایا تھا، صحابہ کرام کو سولی پہ چڑھایا تھا، صحابہ کرام کو آگ میں جلایا تھا، آج اس مکے میں صحابہ کرام فتح کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ ان حضرات کو تو اتنی عظیم قدر تھی، میں ان کی کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں اور بتاؤں۔ ایک صحابی ہے جو مکے والوں کے پاس قید ہے، اس کو میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے، سولی پہ لٹکانے کے لیے۔ اس کو سولی پہ لٹکانے سے پہلے پوچھا ہے تیری کوئی حسرت ہو، تیری کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو؟ چنانچہ ہمارے ملکوں میں بھی جس آدمی کو سزائے موت دی جائے، پھانسی دی جائے، 1-2 دن پہلے عام ملاقات کرائی جاتی ہے، ماں سے ملے، باپ سے ملے، بیوی سے ملے، بچوں سے ملے، بہن سے ملے، رشتہ داروں سے ملاقاتیں کر لیں تاکہ اس کے دل میں حسرت نہ رہے۔ تو مدینے کے کافروں نے اس نوجوان سے کہا کہ تیری بھی کوئی حسرت ہے، کوئی تمنا ہے تیری؟ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا اور کوئی تمنا نہیں اور کوئی حسرت نہیں اور کوئی میری آرزو نہیں، اگر مجھے مہلت دیا چاہتے ہو تو مجھے 2 رکعات نماز کی اجازت دے دو۔ میں آخری وقت میں 2 رکعات نماز ادا کر لوں۔ چنانچہ مکی کے کافروں نے صحابی کو 2 رکعات نماز کی اجازت دے دی۔ صحابی نے ایک بات کہی ہے، نقل تو میں کر دوں گا، سن آپ لیں گے، پر اس مزے کو تو وہی جانتا ہے نا جس نے وہ نماز پڑھی تھی۔ اس مزے کا پتہ اسی کو ہے جس نے وہ نماز پڑھی تھی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جس آدمی کو یہ 100% یقین ہو کہ میری آخری نماز ہے، اس نے کس طرح کی نماز پڑھی ہوگی، کس طرح کا سجدہ کیا ہوگا۔ صحابی کہتا ہے میرا دل چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کر دوں، مگر اس وجہ سے میں نے مختصر کیا کہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ موت کے ڈر کے مارے لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر آ گیا تختہ دار پہ،
مکی کا بہت بڑا چودھری، مکی کا سردار آ کے قریب کہنے لگا میں تجھے پھانسی کی تختے سے اتروا سکتا ہوں، میں تیرے گلے سے پھانسی کا پھندا نکلوا سکتا ہوں، میں تجھے آزاد کرا سکتا ہوں، میں تجھے دوبارہ زندگی دلا سکتا ہوں، میں تجھے رہائی کرا سکتا ہوں، ایک بات تو میری اگر مان جائے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ صحابی کو کہنے لگا تو اتنا سا جملہ اپنی زبان سے ادا کر دے، تو اتنی سی بات ایک دفعہ کہہ دے کہ میری جگہ میرے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی چڑھا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو اتنا سا جملہ اپنی زبان سے اگر کہہ دے تو پھر میں تجھے چھڑا لوں گا۔ ایمانداری سے سوچیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہے، مکے کے کافروں کے قبضے میں نہیں، ان کے اختیار میں نہیں، ان کے شہر میں نہیں، ان کے بس میں نہیں۔ اگر صحابی جان بچانے کے لیے اس قسم کا لفظ کہہ دے تو کیا حرج ہے؟ عقل کہتی تھی جان بچا لے، بات کوئی نہیں، عشق کہنے لگا مر جا، خبردار سرکار کی شان میں اگر گستاخی کی تو۔ صحابی کہنے لگا تم تو کہتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ پھانسی لٹکا دو، مگر میری تو سن لو، میرا قیمہ بنا سکتے ہو، میرے جان کا ٹکڑا ٹکڑا کر سکتے ہو، میری بوٹیاں بنا کر ہوا میں اڑا سکتے ہو، میری رگ رگ میں کانٹے چبو سکتے ہو، مجھے آگ میں جلا سکتے ہو، مجھے جو چاہو عذاب پریشانی سزا دے سکتے ہو، خدا کی قسم میں یہ گوارا کرنے کو ہرگز تیار نہیں کہ میرے محبوب کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ میں ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتا، قدم نہیں ہو سکے گا ایسا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پھر تیار ہو جا، ہم تجھے پھانسی بھی چڑھائیں گے اور اس کے بعد تجھے آگ میں جلائیں گے۔ آخری وقت صحابی نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور کہنے لگا او میرے پروردگار، میرا آخری سلام میرے محبوب کو پہنچا دے، میرا آخری سلام کالی کملی والے کی خدمت میں پہنچا دے، اور کہنے لگا او میرے چمڑے ہے تیرا کام ہے کہ آگ میں جل جا، او میری چربی تیرا کام ہے کہ پگھل جا، او میری روح تیرا کام ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر حاضری دے، اور یوں کہو کہ میرے محبوب کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے میں تو صورت کا شہدائی ہوں، کہتا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ آخری وقت میں بے وفائی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اور ذرا سوچو، اور پاکستان کے مسلمانوں اور ملتان کے نوجوانوں، صحابی آخری وقت میں دیدار کا پیاسا ہے، سلام بھیجتا ہے تو حضور کو، پریشانی کا اظہار کرتا ہے تو آقا کی خدمت میں مرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور لوگوں، خبیب نے تختردار پہ وفاداری کی، تو بازار میں وفاداری نہیں کرتا۔ وہ پھانسی کی تختے پہ لٹکا ہوا بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے۔ تو آج شادیوں میں غلامی نہیں کرتا، تو کاروبار کرتے وقت غلامی نہیں کرتا، تو حکومت کرتے وقت غلامی نہیں کرتا، تو ساتھیوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے وقت غلامی کا اظہار نہیں کرتا۔ قربان جاؤں، خبیب تیرے مقدر پہ تو تختہ دار پہ غلامی کرتا ہوا گیا۔
ان لوگوں کے بارے میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی دولت کو ایسے وقت میں اپنایا جبکہ ایماندار بنتے ہی آگ کی بارش شروع۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر درختوں کے پتے چبائے، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ تمہیں اور مجھے تو 1 لاکھ مل جائے وہ تھوڑا، کروڑ مل جائے وہ تھوڑا، اربوں مل جائے وہ تھوڑا، 1 کمرے والا مکان مل جائے وہ تھوڑا، 2 کمروں والا مکان مل جائے وہ بھی چھوٹا، 10 کمروں والا مکان مل جائے وہ بھی چھوٹا۔ کمرے تو بہت ہے مگر پلاٹ نہیں ہے۔ ہوا ہونے کے لیے پلاٹ بھی تو ہونا چاہیے، ہمارا نہیں بڑھتا۔ اور صحابہ وہ ہیں جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، لڑائی کے موقع پہ اندازہ لگاؤ، دشمن کا مقابلہ ہے، کفر کے پاس ریشن ہے، کفر کے پاس اسلحہ ہے، کفر کے پاس لشکر ہے، اور ادھر حالت کیا ہے؟ 1 کھجور کا دانہ 3 صحابہ کو مل رہا ہے۔ صرف 1 کھجور کا دانہ 3 مسلمان نوجوانوں کو مل رہا ہے۔ عقل نہیں مانتی، دل تسلیم نہیں کرتا کہ حضرات صحابہ کرام آخر کیا کھا کے زندہ رہتے تھے۔ مگر میری تیری نظر میں کھجور کا 1 دانہ تو آ گیا، اور وہ ہاتھ کبھی نہیں آیا جس ہاتھ سے وہ کھجور کا دانہ ملا تھا۔ قربان جاؤں اس دانے، اس ہاتھ پہ۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی شیرنی تقسیم ہو رہی ہو، جب تک آدھی زمین پہ نہ بکھر جائے مکمل نہیں ہوتی۔ دیکھا کرو نا جہاں لنگر تقسیم ہوتے ہیں، آج فلانے پیر کے یہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے، آج فلانے کے یہاں یہ تقسیم ہو رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمایا، ایک نوجوان آیا کافر ہے، کہنے لگا کیا بات ہے، یہ لڑائی کیسی، شور کیسا؟ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، گردنیں کٹ رہی اللہ کے راہ میں، ذبح ہو رہے لوگ کلمے سے۔ عرب کا نوجوان ہے، جھولی میں کھجورے لیے ہوئے ہیں، بعد میں لکھا انگور لیے ہوئے ہیں، یوں جھولی میں انگور ہیں اور یوں اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے اور بات کر رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہنے لگا کیسی لڑائی ہے؟ فرمایا اسلام اور کفر کی۔ اسلام کن کے پاس ہے؟ فرمایا میرے پاس۔ آپ نبی ہیں؟ جی ہاں میں نبی ہوں۔ اللہ کے حکم سے لڑائی ہو رہی ہے کہ جی ہاں۔ جو اس میں مر جائے کیا ملے گا؟ کہ جنت، بہشت ملے گی۔ اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جو مجھے کچھ پہلے دکھاؤ تو صحیح، کس طرح ملے گی، کس وقت ملے گی، کتنی بڑی ملے گی، اس میں مکان کیسے ہوں گے، اور وہ کب ملے گی، کیا حالات ہیں۔ جان گیا، ادھر کلمہ پڑا اور ادھر اندازہ تو لگا صحابہ کرام کے جذبے کا، شوق کا۔ ادھر کلمہ پڑا ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دی، تعلیم دین حاصل نہ کی، قرآن نہیں سیکھا، ادھر کلمہ پڑا، مسلمان بنا، ادھر جھولی میں جو انگور تھے جھولی یوں چھوڑ دی، کسی کو پکڑائے نہیں کہ یہ سنبھال لینا بھائی، جھولی زمین پہ چھوڑ دی، انگور کھجور پھینک دیے، جو ہاتھ میں تھی وہ بھی پھینک دی، اور یوں لکھا علماء نے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، جو منہ میں کھجور تھی وہ بھی نکال کے پھینک دی، اور تلوار لی، احد پہاڑ کی طرف آگے کو بڑھ رہا ہے۔ ایک نوجوان واپس آتا ہوا کہنے لگا اور تو کدھر جاتا ہے؟ کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم، احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آگے بڑھا، تھوڑی سی دیر کافروں کے
ساتھ لڑا، اس کے بعد شہید ہو گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں دیکھ رہا ہوں انگور کھا رہا ہے۔ ہم تو کیوں میں رہ جائیں گے، کیوں میں رہ جائیں گے، یوں کیسے ہوگا، یوں کیسے ہوگا۔ اس نے تو دیر نہ لگائی، ادھر کلمہ پڑھا ادھر جان دے دی۔ جولی کی کھجوریں بھی ساتھ نہ رکھی کہ میرے کام آ جائیں گی، انگور ساتھ نہ رکھے، ہاتھ کا جو تھا وہ نہ کھایا، منہ میں جو تھا وہ بھی واپس نکال دیا، اور کہنے لگا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر انگور کھانے کا کیا مطلب ہے، جاؤ اللہ کے نام پر اپنی جان قتل کرا دو۔ اگر یہ لوگ یوں نہ کرتے تو آج تمہیں کلمہ کہاں ملتا، چوہے بن کے مرتے، سکھوں کی اولاد ہو کر ہم لوگ مرتے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی جذبات اور غلامی اور قربانی کے صدقے میں تجھے آج ایمان ملا ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔